میں کہتا ہوں نکلو اس گھر سے، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نکلو اس گھر سے۔ یہ کہانی ہے شہر کے ایک پرانے گھنے اور سنجیدہ محلے میں ایک چھوٹے سے گھر کی، جو باہر سے عام سا لگتا تھا مگر اندر ایک مکمل دنیا چھپی ہوئی تھی، جو دکھ، صبر، محبت، خوف اور امید سے بھری ہوئی تھی۔ اس گھر کے مالک علی سخت مزاج، غرور والا اور غصے میں جلدی آنے والا آدمی تھا۔ اس کی بیوی عائشہ اللہ سے ڈرتی، صابر اور ہر حال میں اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دینے والی عورت تھی۔ ان کے دو بچے احمد اور مریم علی کی سختی سے ڈرتے تھے مگر اپنی ماں کے ساتھ سکون محسوس کرتے تھے۔ علی کی ماں زینب اکثر علی کے کان میں کہتی، یہ عورت تمہاری عزت نہیں کرتی، تمہیں دعاؤں میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہ جب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے یہ تمہیں اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے، تمہیں کنٹرول کر رہی ہے، اسے نکالو۔ یہ باتیں علی کے دل میں زہر کی طرح اتر گئی تھی، لیکن علی چپ رہا۔ جب بار بار ماں کے یہی الفاظ اپنی ماں کے منہ سے سنے تو اس پر یقین کرنے لگا۔ اس نے عائشہ کو نماز اور قرآن سے دور رہنے کا کہہ دیا۔ اس کے غرور اور غصے نے اسے عائشہ کی دعا اور صبر کی قدر کرنے سے روک دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا، محلے میں خوشی، مساجد میں اذان کی گونج، ہر دل میں عبادت کی خوشبو، لیکن علی کے گھر میں خوف، تناؤ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ ہر صبح فجر کے وقت اٹھتی، وضو کرتی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ ہمارے گھر میں سکون دے، ہمارے بچوں کو تحفظ دے، ہمیں ہر ظلم سے بچا، ہمیں صبر عطا فرما۔ وہ جب علی سے چھپ کر نماز پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، عائشہ بچوں کو جگاتی، احمد اور مریم اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پوچھتے، امی آج ابو خوش ہوں گے؟ امی آج ہم سب کے اچھا دن تو ہوگا نا؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی ہمیشہ اپنے موبائل میں مصروف رہتا، نہ سلام، نہ شکریہ، نہ توجہ۔ بچوں کی معصوم باتیں اور عائشہ کی خاموشی، دعا، سب بے اثر لگتے۔ عائشہ دن بھر خود بھوکی رہتی، بچوں کے لیے صرف پانی اور تھوڑا سا آٹا استعمال کرتی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی۔ علی کی ماں نے دیکھا کہ میرا کام ہو گیا ہے، جو آگ لگانی تھی وہ لگ چکی۔ وہ آرام سے علی سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری بیوی میری عزت تو کرتی نہیں ہے، میرا خیال تو رکھتی نہیں ہے، کھانا تو مجھے ٹائم پر دیتی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی علی کو بہت غصہ آ گیا۔ اسی وقت اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس پر چلانے لگا، ہاتھ اٹھانے لگا، یا اللہ ہمیں صبر دے، ہمارے ظلم کرنے والے پر انصاف کر اور ہمیں کامیابی عطا فرما۔ افطاری کے وقت صرف 2 روٹیوں کا آٹا، 3 کھجور اور 1 گلاس پانی تھا۔ عائشہ نے بچوں کو خاموشی سے کھانا کھلایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھوک میں صبر بھی عبادت ہے۔ اچانک علی گھر میں داخل ہوا، میز دیکھی اور غصے سے چیخا، یہ کیا ہے؟ عائشہ نے نرمی سے جواب دیا، گھر میں بس یہی کچھ تھا۔ غصے میں علی نے برتن پھینک دیے اور زور سے کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ عائشہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، علی سے معافی مانگنے لگی کہ میں اس وقت اپنے بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ تم جانتے ہو میرے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ علی کو عائشہ اور بچوں پر رحم نہ آیا، اس نے ان تینوں کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ عائشہ نے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر رات کی اندھیری سڑک پر نکل آئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، اندھیرا گھنا تھا اور بچے خوف سے روتے رہے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ اب تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہم پر ہر ظلم سے بچا۔ رات بھر وہ سڑک کنارے بیٹھے رہے۔ احمد اپنے ہاتھوں سے ماں کے کپڑوں کو پکڑتے ہوئے تھا، مریم نے ماں کی گود میں چھپ کر آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ کے دل میں خوف اور درد کے ساتھ امید بھی تھی کہ اللہ انہیں ہر مشکل سے نکالے گا۔ رات کے اس اندھیرے میں ان کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ اس کار میں سے ایک 50 سالہ بوڑھا اور 55 سالہ ایک بوڑھیا 50 سالہ اور 55 بوڑھا شخص نکلا۔ دونوں نے جب ایک معصوم عورت اور اس کے ساتھ 2 معصوم بچوں کو دیکھا تو وہ عورت ان سے پوچھنے لگی، بیٹا اس اندھیری رات میں ان چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر تم اس سڑک پر کیوں بیٹھی ہو؟ تو عائشہ نے رو کر اپنی ساری کہانی ان کو سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کو عائشہ اور اس کے بچوں پر رحم آ گیا، وہ ان تینوں کو اپنے گھر لے گئی اور ان تینوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس بوڑھی عورت کے گھر کام کرنے لگی عائشہ، جس کے بدلے اسے رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ اب احمد اور اس کی چھوٹی بہن دونوں بچے اسکول جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں ٹاپ کر گئے۔ احمد بوڑھے شخص کا آفس سنبھالنے لگا کیونکہ ان کے بیٹے ملک سے باہر تھے۔ اب گھر کا مالک آفس تو جا کر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب اس کی جگہ احمد آفس میں کام کرنے لگا اور منیجر لگ گیا، جس سے ان کے گھر کا کھانا پینا اچھا ہو گیا، حالات بہتر ہو گئے۔ اب عائشہ نے اس گڑیا کے گھر میں
تھی احمد کی اتنی آمدن آ رہی تھی کہ انہوں نے خوبصورت اور اچھا گھر بنا لیا جس میں وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ عائشہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت ہی اچھے گھر میں کر دی۔ ادھر علی گھر میں اکیلا تھا۔ شروع میں اسے لگا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا، مگر جلد ہی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ ہر ٹک ٹک گھڑی کی آواز دل پر بوجھ بن کر گزر رہی تھی۔ بچوں کے رونے کی آوازیں، ان کی دعائیں ان کے کانوں میں گونجتی تھیں۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر پہلی بار اسے اپنی حقیقت کا احساس ہوا اور شرمندگی نے دل پر راج کیا۔ اس رات علی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس محسوس کیا کہ عائشہ نے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ہر دن عائشہ بچوں کو عبادت اور نیک کام سکھاتی، اس کی زندگی میں سکون اور خوشی واپس آ رہی تھی، جبکہ علی کی زندگی بدترین تھی۔ ہر دن اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا، جسم کمزور اور دل افسردہ تھا۔ ہر رات وہ اپنی آنکھیں بند کیے بچوں کے رونے اور اپنی پچھلی حرکتوں کے بارے میں سوچتا۔ اسے سمجھ آیا کہ ظلم کبھی چھپا نہیں رہتا اور اللہ کا انصاف یقینی ہوتا ہے۔ علی کوئی کام تو کرتا نہیں تھا، اسے کھانے کے لالے پڑ گئے۔ وہ فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا اور اپنا پیٹ بھرتا۔ ایک دن ایک گاڑی آ رکی، اس گاڑی میں احمد بیٹھا ہوا تھا۔ احمد نے اپنے باپ کو فٹ پاتھ پر مانگتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے باپ کو پہچان گیا۔ وہ بھی اپنے باپ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ علی نے بھی احمد کو پہچان لیا۔ بھاگ کر روتے ہوئے احمد سے بولا، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ احمد نے جواب دیا، آپ نے ہمیں اس دن چھوڑا تھا جب ہمیں سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ اب ہم لوگوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو آپ کے لیے اس دن مر گئے تھے جس دن آپ نے ہمیں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا۔ آپ نے احساس بھی نہ کیا کہ ہم دو معصوم بچے ہیں، ہماری جوان ماں ہے، اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ جب یہ سب باتیں جا کر اپنی ماں سے احمد نے کہیں تو عائشہ بھی احمد کے ساتھ وہیں آ پہنچی اور بولی، میں نے تمہیں اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور اس نے تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلا دیا۔ علی زندہ تھا مگر ہر دن اب اس کے لیے سزا بن چکا تھا۔ پچھتاوا، تنہائی اور احساس جرم۔ اللہ کا انصاف واضح تھا، مظلوم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور ظلم کرنے والے کو زندگی میں اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ظلم کرو گے تو اس کا انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ پر ظلم ہوتے رہیں اور وہ آپ کا انصاف نہ کرے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا۔